بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اقبال رحمان اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ کوئی 20-25 سال قبل کی بات ہے کہ اخبار میں ایک خبر چھپی کہ لیپسر کالونی میں ایک خاتون کا قتل ہو گیا۔ بظاہر اس کی وجہ یہی پرانی مسلس کی بنیاد میں کہ ایک زن پر لڑائی کا شاخسانہ تھا جس میں زن ہی رقابت میں قتل ہوئی۔ حیرت ناک بات یہ تھی کہ لیپسر کالونی میکلر روڈ پر تھی، جس کی وجہ سے تجسس پیدا ہوا اور پوری خبر پڑھی معلوم ہوا کہ لیپسر کالونی عرف عام میں کوڑی بستی کہلاتی ہے، جو میکلر روڈ کے سرے پر جنگ اخبار کے دفتر کے پیچھے چلتی ریل کی پٹریوں کے ساتھ ہے۔ کوڑی بستی کی اس جگہ تقسیم سے قبل گنا منڈی تھی۔ اسی گلی کا نام این جے مودی اسٹریٹ ہے۔ ٹرینوں کے ذریعے ملک کے زرعی علاقوں سے گنا اس جگہ اترتا اور تھوک کے داموں یہیں فروخت ہوتا۔ یوں یہ علاقہ گنا منڈی کے نام سے مشہور ہوا۔ تقسیم کے بعد بھی یہ علاقہ گنا منڈی ہی کہلاتا تھا۔ ڈاک کے پتہ میں بھی گنا منڈی ہی لکھا جاتا تھا۔ اب بات کرتے ہیں جزام کے مریض یا کوڑی بستی۔ جزام کے مریضوں سے آباد گداگروں کی بستی کا لیپسر یعنی کہ لیپر وسی سے بنا ہے، مگر یہاں آن کر کے یہ سوال ذہن میں کھلبلی مچانے لگا کہ جزام کے مریضہ کی خد و خال اتنے نکھرے ہو سکتے ہیں کہ ان کے ایک سے زائد عاشق ہوں اور بات قتل تک پہنچ جائے۔ مگر ساتھ ہی قاسمی صاحب کا ایک جملہ بھی ذہن میں آیا، حسن کا کوئی مرکز نہیں ہوتا۔ بہرحال اخبار میں چھپتی بہت ساری خبروں کی طرح یہ خبر بھی کچھ دنوں میں ذہن سے غائب ہو گئی اور اب یہ قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ وہ لکھتے ہیں، ایک دن کسی کام سے جنگ اخبار کے آفس جانا ہوا تو ملکہ گلی میں جانے کے لیے راستہ بھول کر اس کوچہ میں جا نکلے جو لیپسر کالونی یا کوڑی بستی کہلاتی ہے۔ اتفاق سے وہ رمضان المبارک کے دن تھے، لہٰذا اندر داخل ہوتے ہی گداگروں کی مخصوص صداؤں سے واسطہ پڑا۔ رمضان کی مناسبت سے ایثار و خیرات کے لیے لوگ آتے ہوں گے، لہٰذا وہ بیچارے سمجھے کوئی سیٹھ آیا ہے۔ انہیں کیا معلوم کہ کوئی راہ بھٹک کر آیا ہے، اور یہ بات تھی کہ بھٹکے ہوئے راہی کے لیے مشاہدے کی راہ کھل گئی۔ جزام کے مریضوں کو جزام کے مریض کی حیثیت سے پہلی بار دیکھا، حالانکہ ان لوگوں کو اس کوڑی بستی کے اطراف کے علاقوں میں اور مارکیٹوں میں 3 پہیوں والی سائیکل کی چین اور پیڈل کے بجائے ہینڈل سے چلنے والی مخصوص گاڑی میں بھیک مانگتے دیکھا۔ اس گاڑی کو یہ لوگ سائیکل کہتے ہیں۔ چہرہ جیسے شمالی علاقہ جات یعنی گلگت یا چین کے باشندوں کا سا ہوتا ہے، جسے عرف عام میں پنچڈ فیس کہتے ہیں۔ پنچڈ فیس، کوئی آدھی کوئی پوری انگلیوں سے محروم اور کوئی پنجے سے تو کوئی آدھے ہاتھ سے ہی محروم۔ یہی صورتحال کسی ٹانگوں کے ساتھ ہو تو ایسے لوگ اس تعفن زدہ بستی میں کثرت سے نظر آتے ہیں۔ جہاں کی فضا اچھی نہیں تھی مگر بہت زیادہ بری بھی نہیں تھی۔ چھوٹی چھوٹی سی جھگیاں جن میں سے کسی جھگی کے احاطے میں کھڑی ان کی وہی 3 پہیوں والی سائیکل، پرچون کی 1-2 دکانیں بھی تھیں جن کے مالکوں کا کہنا تھا کہ وہ خاندانی ہیں، اس لیے بھیک نہیں مانگ سکتے۔ بقول ان کے اس کوڑی بستی میں مختلف فلاحی انجمنوں کی جانب سے شادیاں بھی کرائی جاتی رہیں، تہواروں پر کپڑے اور تحائف بھی تقسیم ہوتے۔ فلاحی تنظیموں میں ڈاکٹر رت فاؤ اور ڈاکٹر زرینہ فاضل بھائی کا ذکر آیا تو ان کی آنکھوں میں چمک اور لہجے میں تشکر کے جذبات آ گئے۔ بقول ان کے وہ تو ولی عورت تھی۔ کالونی میں ہوا واحد قتل ان کو اچھی طرح یاد تھا۔ بقول ان کے معشوق خوبصورت نہیں ہوتا، عاشق پاگل یا بے وقوف ضرور ہو سکتا ہے۔ یہ بستی ریل کی پٹریوں کے ساتھ یوں قائم ہوئی کہ کوڑ کے مرض کے بارے میں عام تاثر یہی تھا کہ یہ چھوت کی بیماری ہے۔ کوڑ کے مریض کے ساتھ جو چھو گیا وہ بھی اس بیماری کا شکار ہوا۔ عمومی طور پر چارہ کار یہی رہ گیا تھا کہ کوڑ کے مریضوں کو شہر کے باہر رکھا جائے، مگر اتنا باہر کہ ان کے گھر والوں کی ان تک رسائی ہو سکے۔ اس لیے ریل کی پٹریوں سے ملحق علاقہ اس لیے آئیڈیل مانا گیا کہ یہ شہر کے اندر ہوتے ہوئے بھی اسی لیے باہر ہے کہ وہاں آبادی نہیں ہوتی۔
ابتدا میں کوڑ کے لاوارث مریض ایسی کھلی جگہوں پر پہنچائے گئے یا خود پہنچے، شاید اس لیے کہ وہ بھیک مانگنے ریلوے اسٹیشن جائیں گے تو کوئی متعین آبادی نہ ہونے کے سبب ان کی آمد پر کوئی معترض نہ ہوگا۔ دوسری بات، گزرتی ٹرین سے پھینکی ہوئی مسافروں کی اضافی خوراک بھی ان کے مصرف میں آئے گی۔ آہستہ آہستہ کھاتے پیتے گھرانوں کے وہ افراد جو اس بیماری میں مبتلا ہوئے یہاں لائے جانے کے لگے، جن کے لیے سائبان ڈال دیے گئے۔ لاوارثوں کا بھی بھلا ہونے لگا۔ سن 1955 کے بعد یہ جگہ لیپسر کالونی کے طور پر رجسٹرڈ ہوئی اور عرف عام میں کوڑی بستی کہلائی۔ ریلوے لائن پر قائم اس بستی کے مظلوم مکین ایک اور مصیبت کا شکار ہوئے، اس لیے کہ ناسور بنتے ان کے زخم اپنی حس کھو بیٹھے تھے، لہٰذا اطراف سے گزرتی غلے سے بھری مال گاڑیوں میں آتے چوہے اس بستی کو غنیمت جان کر یہاں اترتے اور ان کے زخموں کو کترتے، مگر اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ ٹرین میں گزرتے کسی یورپین صحافی نے اس بستی کی کھوج لگا لی اور اس کی کہانی بنا کر یورپین اخباروں میں شائع کی، جو وہاں کے سماجی و فلاحی اداروں کی نظر سے گزری۔ اقبال رحمان لکھتے ہیں کہ انہی میں سے ایک ادارے ڈاٹرز آف دی ہارٹ آف میری، جس کی بانی میڈم میری ایڈیلیڈ تھیں، جن کے ادارے کا بنیادی مشن یہ تھا کہ دنیا میں کسی بھی جگہ جنگ عظیم کے دوران ہوئے ایسے زخمی جو زخموں کے ناسور بن جانے کے سبب سے پریشان اور مصیبت کی حالت میں رہتے ہیں، انہیں طبی امداد فراہم کی جائے۔ بنیادی طور پر یہ تو طبی شعبہ کے کارکنوں پر مشتمل کرسچن برادری کے مذہبی چھاتے کے تحت قائم ایسی تنظیم تھی جس میں یہ سہولت تھی کہ تنہائی کی زندگی گزارنا یا روایتی ننوں والا لباس پہننا شرائط و ضوابط میں شامل نہ تھا۔ اس ادارے کے تحت اس وقت کے آرچ بشپ آف کراچی سینیور فان ملٹن برگ سے رابطہ ہوا اور ان کی اس درخواست پر میکسیکو کی نوجوان فارماسسٹ برینڈس کراچی پہنچی اور 6 اگست 1955 کو پہلی بار اس بستی کا دورہ کیا۔ اس بستی میں داخل ہو کر اور انتہائی ناگفتہ صورتحال کا سامنا کرنے کے بعد اس بستی میں قدم رکھتے ہی سرناندو تعفن سے ان کا سر چکرا گیا۔ بستی میں موجود مکینوں کی بدہیبت جسموں سے اٹھتی ناقابل برداشت سڑند بدبو، زخموں پر رینگتے کیڑے، ٹوٹتے لٹکتے گوشت کے چوہوں کی خوراک بنتے دیکھنا عام انسان کے بس کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ برینس بھی اس ہی کیفیت کا شکار ہوئیں اور انہوں نے اس بستی میں جانے سے انکار کرتے ہوئے اسے اپنے لیے ناقابل قبول قرار دے دیا، لیکن پھر مریضوں کے دیے ہوئے واسطوں اور آہوگیہ اور خود اپنے حلف کی پاسداری نے برینس کو اپنے فیصلے پر نظر ثانی کرنے پر مجبور کر دیا اور انہوں نے ان کی مدد کرنے کا تہیہ کر لیا۔ ان کے اس جذبے کو اس وقت تقویت ملی جب بستی میں ڈسپنسری قائم کرنے کی ضرورت پر پہلی مدد بھیجنے والے خود ان کے والدین تھے، جنہوں نے دوائیاں اور پٹیاں بھیج کر اس کار خیر میں پہلا حصہ ڈالا۔ اس کے بعد دوستوں، گداگروں اور خود جزام کے مریضوں سے 300 کی رقم اکٹھی کی گئی۔ یونیسیف، ریڈ کراس اور کچھ سفارت خانوں سے حاصل امداد سے بستی میں ڈسپنسری قائم ہوئی۔ اس ڈسپنسری کا نام ان کے کیتھولک آرڈر کی فرانسیسی زبان بانی میری ایڈیلیڈ کے نام پر رکھا گیا۔ 1958 میں کراچی کی ایک بیٹی آغا خان برادری کی ڈاکٹر زرینہ فاضل بھائی، جو جلدی امراض کی ماہر تھیں، امدادی سرگرمیوں میں برینس کی رفیق کار بن گئیں۔ سن 1960 میں انسانی خدمت کے جذبے کے تحت ڈاکٹر روتھ فاؤ بھارت جا رہی تھیں، مگر ویزا نہ ملنے کے سبب کراچی آ گئیں، جہاں سے بھارت کا ویزا ملنے کی امید ہو سکتی تھی۔ کراچی میں وہ اپنی ہی تنظیم کی فارماسسٹ برینس وارڈ کی مہمان بنی۔ برینس انہیں کوڑی بستی لے گئیں۔ وہ دن کوڑی بستی کے مکینوں کے لیے گویا آمد بہار کی نوید تھا۔ یہیں سے ڈاکٹر روتھ فاؤ کے ایثار اور انسان دوستی کی لافانی کہانی کا آغاز ہو گیا۔ اس بستی کے مکینوں پر اللہ کی رحمت کا جو سایہ ہوا، اس کے ماخذ پر غور کیجئے تو اندازہ ہوگا کہ یہ نہ جانے کس مظلوم کی رکت سے کی گئی دعا کا اثر تھا، جو عرش الہی تک پہنچی اور قبولیت کی سند لے کر لوٹی اور سسکتی انسانیت کے رستے زخموں کو مداوے کی صورت دے گئی۔ اللہ حافظ۔